السلام علیکم. جہارا میموریل ٹرسٹ آج ایک اداس اور دکھ بھرا یہی پیغام آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، کوئی ایسا شخص نہیں روئے زمین پر جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو اور برا اثر نہ ہوا ہو. آج ہم سب، کچھ لوگ تو فزیکلی ڈائریکٹلی جنگ کی حالت میں ہیں. اب جیسے دیکھ لیجئے آپ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. اور مجھے صرف حیرانگی اس بات پر ہے کہ کیسی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو طاقتور ہیں، جن کے پاس صرف اسلحہ، کھانا پینا، یو نیم اٹ، ہر چیز ان کے پاس ہے. فلسفہ، پالیسی میکنگ، بڑے بڑے ہیومینٹی کے نام پہ رائٹس آف ہیومینٹی گروپس، کہاں ہیں وہ سب؟ کیوں نہیں چلتی ان کی؟ کیا ہو رہا ہے دنیا پہ؟ خون جو ہے کس طرح بہہ رہا ہے؟ معصوم جانیں جا رہی ہیں، بوڑھی عورتیں، بیمار عورتیں، حاملہ عورتیں، نادار مرد، بوڑھے مرد، کیا جوان بھی اسی طرح سے. سب کے لیے بہت ہی رنج کی بات ہے، اور ہم سب دعا بھی مانگتے ہیں. جیسے مجھے ایک میں پڑھ رہی تھی کہیں، کسی ایک نے کہا کہ دعا مانگے، یہ کسی اور مذہب کی بات ہے، دعا مانگے. تو کسی بڑے نے کہا کہ دعاؤں سے کام اگر چلتا تو یہ ہم سارا پھر اپنے ملک کے کاروبار چھوڑ دیتے. اب یہ بات کہنے کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اونٹ کو اپنے کھونٹے سے باندھو پھر اللہ پہ چھوڑ دو. یعنی کہ ہمیں اپنا عمل کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. مگر جب میں نے یہ بات سنی اور پڑھی تو مجھے پتہ ہے ایسے لگا جیسے اللہ نے، کسی نے اللہ کو کچھ کہہ دیا کہ دعاؤں سے ہوتا سب کچھ تو پھر ہم کاروبار چھوڑ دیتے. نہیں، ہمیں کاروبار کرنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، اچھی بات کرنی ہے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. لیکن بڑا دل دکھی ہوا، اور آج یہی سوچتی ہوں کہ شاید کوئی ایسے اعمال ہیں جو ہم اچھے نہیں کر سکے، یا کوئی ایسے اعمال ٹھوس نہیں کر سکے جس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں آج ہم. بہت ہی رنج ہوا. آپ کو بھی اب آج کل واٹس ایپ پہ بہت سے گروپس بنے ہوئے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی ہے، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں بالکل اس میں یہ کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. تو رجوع تو اللہ سے کرتے ہیں اور اعمال بھی نیک کرتے ہیں. تو بہت دکھ کی بات ہے. کہاں ہیں وہ طاقتور قومیں؟ کہاں ہیں وہ طاقتور لوگ؟ کہاں ہیں وہ طاقتور حکومتیں؟ جب وہ چاہیں تو سب کچھ رک سکتا ہے. کیوں نہیں رک سکتا؟ روک دیں اس کو، اس جنگ اور جدل کو. انسان جس وقت اپنے کیو سے نکلا، اپنی غار سے نکلا، تو نکلتے ہی اس نے فوراً زمین سنبھال لی. یہ ایگریکلچر کا شروع تھا، یہ میری زمین. پھر عورت، یہ میری عورت، یہ میرے بچے. پھر شادی کا کانسیپٹ آیا تو یہ میری اتنی زیادہ پوزیشن ہو گئی کہ بڑھتے بڑھتے اس وقت تو سمجھ میں آتا تھا کہ تب جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے کہ یہ زمین بھی میں نے لینی ہے، یہ ریسورسز بھی میں نے لینی ہے، یہ سب کچھ تو میں. لیکن کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں. آپ اور میں بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ ورلڈ وائڈ کوئی بھی قوم ہو، بھلے افریقن ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یا لیٹن امریکن ہے، آسٹریلین، چائنیز، جاپنیز، رشین، انڈین، نام لے لیجئے. کیا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کو چھین لو، اس سے چوری کر لو؟ ہم نہیں سکھاتے. یہ ہم یہی سکھاتے، ویلیوز سکھاتے. تو کہاں گئی یہ ویلیوز آج؟ بڑی بڑی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں، کیا سکھاتے ہیں؟ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غریب آدمی تو نہیں کر رہا. عام غریب آدمی کو، میرے ملک میں ہو یا کہیں بھی ہو، اس کو تو سڑک بھی پار کرنی نہیں آتی. پڑھے لکھے لگ رہے. یہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں جو یہی سکھایا ہے کہ جہاں پہ صبر نہ کرے، روکے نہ. یہ کہنا مشکل کہ یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، یوں کرنا ہے تو وہ کرنا، ایسے ہونا چاہیے تھا ویسے.
نہیں، پہلے دن سے ویپنز کا بننا، اس طرح کی باتوں کا جنگ اور جدل کے اوپر سوچنا. یاد ہے آپ کو میں نے کارٹون کیا تھا جس میں وائلنس کتنی دکھائی تھی؟ یہی وائلنس سیپ کرتی ہے. آج ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت ایک جیٹ فائٹر جیٹ ہے، ایک بہت بڑی مشین بنی ہے، کوئی سنائپر ٹائپس، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، اور وہ کہتے ہیں اس کا رینج اتنا دور ہے، اس کی اس طرح کی یہ گولیاں چلیں گی اور پتہ نہیں کیا تیر چلیں گے. مجھے بتائیے کس کے لیے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے یہ بہت اچھا ڈرون بنایا 10 لاکھ لوگوں کے مارنے کے لیے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بہت اچھا میزائل ہم نے بنایا، میزائل جس کو کہتے میزائل ہم نے بنایا اتنے بچوں کو مارنے کے لیے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کتنی زبردست یہ ٹینک ہے، کتنی ہماری یہ لیزر ٹیکنالوجی ہے، کتنا ہمارا یہ بایولوجیکل وارفیئر ہے لوگوں کو مارنے کے لیے؟ یہ کیوں نہیں کہتے؟ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت ٹیکنالوجیکلی ہم نے بڑی ترقی کر لی. تو یہ بھی تو بتائے کہ کس چیز کے لیے. تو آج دکھ کی بات ہے کہ ہم وہ انسان جو غار میں سے نکل کر جھگڑتا تھا پوزیشن کے لیے کہ یہ میرا ہے، آج ہم اس سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. تب تو اتنے مہلک ہتھیار نہیں تھے اور مہلک سوچ یہاں تک کہ سائیکولوجیکل وارفیئر نہیں تھی. آج تو اس سے بھی جتنی پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے، تو کیا یہ ہمیں اس کے عوض کرنا ہے؟ تو بس ہم اور آپ مل کر نیک اعمال بھی کریں، اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، درست کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں اور یقیناً دعا مانگیں، کیونکہ سورہ فیل ایسے تو نہیں اتری، کچھ تو تھا. اللہ آپ کا بھی، ہمارا بھی، اور اتنے معصوموں کا بھی حامی و ناصر ہو، اور یہ سب رک جائے، معجزہ کرنے لگے. اب وہ کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے؟ آزمائش ہے، سزا ہے، ہمارے ہی غلط اعمال کا کوئی نہ کوئی ایسا نتیجہ ہے. کبھی کبھی آپ اگر شطرنج کھیلی ہو تو ایک چھوٹی سی موو غلط کر دے تو اس موو کا، اس غلط ایک موو کا ایسا نتیجہ نکلتا ہے کہ چیک میٹ ہو جاتا ہے. تو چیک میٹ شاید ہو رہے ہیں ہم. تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اور میں مل کے، کہ اللہ میاں ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سنبھال لے اور کوئی معجزہ کر دے. بہت شکریہ.